دوستو آج حزب اللہ نے بہت ہی بڑا اور بھیانک انکشاف کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو ہیں انہوں نے غزہ کے اوپر صرف اس وجہ سے حملہ کیا ہے تاکہ ملک کے اندر جو سیاسی بحران اور جو لوگ میرے خلاف لگاتار احتجاج کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان کی توجہ ہٹانے کے لیے غزہ کے اوپر جنگ نیتن یاہو نے شروع کی ہے تاکہ ان لوگوں کی متوجہ وہاں پر جا سکے۔ آپ اپنی سکرین پر اس چیز کی رپورٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیلی بحران سے توجہ ہٹانے کے لیے نیتن یاہو نے غزہ پر جارحیت کی۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کا کہنا ہے کہ بنجامن نیتن یاہو نے اسرائیل کے بحران سے توجہ ہٹانے کی کوشش میں غزہ کی پٹی میں بمباری اور قتل و غارت کی اسرائیل کی تازہ ترین مہلک مہم کا آغاز کیا۔ حزب اللہ کے سیکیورٹی جنرل نے مزید کہا کہ لیکن اسرائیلی وزیر اعظم کی حکمت عملی مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ یہ بات لبنان کی مزاحمتی تحریک کے سربراہ نے جمعے کے روز جنوبی بیروت کے مضافاتی علاقے میں حزب اللہ کے فوجی رہنما اور مزاحمتی تحریک کے مشیر سید مصطفیٰ کی شہادت کے 7ویں برسی کی مناسبت سے منعقد ایک تقریب میں کہی۔ حسن نصر اللہ نے کہا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نیتن یاہو وہ ہے جس نے پٹی میں القدس بریگیڈ کے 3 اسلامی جہاد کمانڈروں اور متعدد خواتین اور بچوں کو قتل کر کے جارحیت کا آغاز کیا۔ جارحیت کے پیچھے نیتن یاہو کے مقاصد واضح تھے کیونکہ وہ ڈیٹرنس بحال کرنے، داخلی بحران سے بھاگنے، اپنی اتحادی کابینہ میں تقسیم سے نپٹنے اور سیاسی اور انتخابی حیثیت کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیتن یاہو کا حساب ناکام رہا۔ اس نے اسلامی جہاد تحریک کو نشانہ بناتے اور باقی دڑوں کو بچانے اور مزاحمتی محاذ کے اندر افراتفری پھیلانے کا فیصلہ کیا۔ القدس بریگیڈ کے رہنما کے قتل کے بعد اسلامی جہاد نے اسرائیلیوں کے خلاف اپنے جہاد کا اعلان کیا اور اسرائیلیوں کے شہر یروشلم کے اوپر میزائل داغنا شروع کر دیے۔ نصر اللہ نے مزید کہا کہ اسرائیلی دشمن تحریک کے رد عمل کا انتظار کر رہا تھا اور جب اس کی قیادت پرسکون ہو گئی تو دشمن تہذیب کا شکار ہو گیا۔ نصر اللہ نے کہا کہ فلسطینی دڑوں کے درمیان اتحاد کی بدولت غزہ میں مزاحمت طاقتور ہے۔ فلسطینی مزاحمتی دڑوں کے اتحاد نے قبضے کو اپنے مقاصد حاصل کرنے سے روک دیا۔ حزب اللہ کے سیکیورٹی جنرل نے یہ بھی کہا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ عالمی برادری خاموش رہی اور امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو غزہ میں خواتین اور بچوں کے قتل پر اسرائیل کی مزاحمت کرنے سے روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی جنگ اہم ہے اور اس کے اثرات صرف پٹی تک محدود نہیں بلکہ پورے خطے تک ہیں اور ہم غزہ میں مزاحمتی قیادت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور ہم کسی بھی وقت مدد فراہم کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیلی حکومت گزشتہ 4 دنوں میں محصر غزہ کی پٹی پر مسلسل بمباری کر رہی ہے جس میں کئی مزاحمتی کمانڈروں کو ہلاک اور خواتین اور بچوں سمیت عام شہری مارے جا رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جس دن سے یہ اسرائیل اور غزہ کے درمیان جنگ شروع ہوئی ہے تب سے اسرائیل کے اوپر تقریباً 1000 سے زائد راکٹ فائر کیے جا چکے ہیں اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ اور زیادہ اسرائیلیوں کے اوپر راکٹ فائر کیے جائیں گے۔ اگر جہاد اسلامی کو حزب اللہ کی مدد کی ضرورت پڑی تو ہم بھی یہودیوں کے خلاف محاذ کھول دیں گے اور جہاد اسلامی کے ساتھ قدم ملا کر یہودیوں کی جو پسپائی ہے ان کو حقیقت میں بدل دیں گے۔